بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امریکہ سے ارشد سینا۔ میرا ایک دوست پہلی بار جب ہانگ کانگ گیا تو وہ وہاں پہنچ تو گیا، اس کے پاس ایک دکان کا ایڈریس اور نام بھی تھا جو کہ ایک پاکستانی کی تھی۔ کسی بندے کے ریفرنس سے اس کا ایڈریس اور نام لیا تھا کہ وہاں جب چلے جاؤ گے تو وہ تمہیں رہائش اور نوکری دونوں دے دے گا۔ تو وہ میرا دوست کہنے لگا کہ اب اس کے پاس جانا کیسے ہے، اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے کیونکہ وہاں چائنی زبان تھی، راستوں سے بھی میں ناواقف تھا، بس سٹاپ کہاں تھا کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اور ویسے بھی پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جب پاکستانی بھائی بیرون ملک جایا کرتے تھے تو وہ اس آس پر چلے جاتے تھے کہ بس ایک بار پہنچ جائیں، آگے کوئی نہ کوئی بندہ مل ہی جائے گا، وہ مدد کر ہی دے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی اسی آس کے ساتھ ہانگ کانگ پہنچ گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں جیسا تیسا بس سٹاپ پہ ایک چھوٹا سا تھا وہاں پر پہنچ گیا، اور آگے پیچھے دیکھنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ جانا کیسے ہے، ظاہری سی بات ہے بس میں پیسے دوں گا، پیسے میرے پاس ہے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں نے ایک چائنیز سے مدد لی، اس چائنیز نے مجھے دیکھا نیچے سے لے کر اوپر تک، اور پھر میرے ہاتھ سے جو میں نے ایڈریس ایک پیپر کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ لے لیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی مشین لگی ہوئی تھی، وہ وہاں پر گیا، پیسے ڈالے، ٹکٹ بس کا نکلا، میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جہاں تم نے جانا ہے یہ وہاں کا اس بس کا ٹکٹ ہے، یہ بس تمہیں وہاں پہنچا دے گی۔ وہ کہنے لگا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا اور جہاں میں نے جانا تھا وہاں پہنچ گیا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ جس دکان پر میں نے جانا تھا وہ بس سٹاپ بھی اس کے سامنے تھا۔ جب وہاں اترا، سامنے دکان دیکھی، ایڈریس دیکھا، نمبر دیکھا تو دل کو سکون ہو گیا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ لیکن جب دکان پر گیا تو دکان بند تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اب سوچنے لگا کہ چلیں بندہ کہیں نہ کہیں گیا ہوگا اور جہاں بھی گیا ہوگا واپس آ ہی جائے گا، تو کچھ انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کا انتظار کرنے لگا، انتظار کرتے 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 بہت دیر ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں آس پاس کی دکانوں سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ اس لیے کہ سب کی سب چائنیز تھی اور چائنی زبان بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ دکان اس پر بھی چائنیز لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود دکان کا نمبر وہی تھا، اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا کہ یہی دکان ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب مجھے پیاس بھی بہت زیادہ لگنے لگی، لیکن انتظار بھی میں بہت زیادہ کر چکا تھا اور شام بھی ہونے والی تھی، صبح کا یہاں آیا تھا اور شام ہو رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب جب پیاس کی شدت نے بہت زور پکڑا تو میں نے سامنے دیکھا ایک بندہ، ایک چائنیز آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے اور وہ اس کو پی رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ کاش یہ پانی کی بوتل کہیں رکھ دے، چھوڑ دے اور میں پی لوں، کیونکہ اس قدر مجھے پیاس لگ چکی تھی اور میرا گلا بھی بہت حد تک خشک ہو چکا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ تھوڑا سا آگے گیا، وہاں پر ایک ڈمپسٹر ٹریش پڑا ہوا تھا، وہاں پر اس نے بوتل کو رکھ دیا اور آگے نکل گیا، شاید اس کی پیاس ختم ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ جاؤں اور پانی کی بوتل اٹھا کر تو پی لوں، پاکستان میں بھی تو ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پی لیتے ہیں، تو یہاں پی لیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور ویسے بھی مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور چکر بھی آنا شروع ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں نے سوچا کہ اگر پانی کی بوتل اٹھاؤں گا تو یہاں لوگ جو ہوں گے وہ مجھے کیا کہیں گے، دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں کیا آئے گا، یہ کیسا بندہ ہے، ٹریش ہے، وہ کوڑا دان ہے، وہاں سے پانی کی بوتل اٹھا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ مزید جب شام ہو چکی تھی مجھ سے رہا نہ گیا، میں وہاں گیا، اس پانی کی بوتل کو اٹھایا اور جب پینے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اس گندگی سے، کوڑے سے یہ پانی کی بوتل اٹھا کر پینے لگا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے پانی وہیں رکھ دیا اور پانی کو نہ پیا اور واپس اسی دکان پر آ گیا، لیکن وہ دکان والا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جب اس نے یہ سوچا کہ میں پانی کی بوتل اٹھا لوں تو اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں کون مجھے جانتا ہے، یہاں تو جتنے بھی آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں چائنیز ہی ہیں سارے، مجھے تو کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے میں نے ہمت کی اور پانی کی بوتل اٹھا لی۔ وہ کہنے لگا کہ اسی طرح میں نے ایک اور ہمت کی، ساتھ والی دکان کے اندر چلا گیا
کہ ان سے پوچھوں یہ بندہ کیوں نہیں آ رہا ہے اور یہ رہتا کہاں ہے، میں وہاں چلا جاؤں۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں اندر گیا تو وہاں اپنے ایک حاجی صاحب نظر آئے، یعنی کہ ایک اپنے دیسی پاکستانی بندے تھے۔ تو وہ کہنے لگا یہ بندہ تو مجھے پاکستانی نظر آ رہا ہے، اور حاجی صاحب جیسے ہمارے پاکستان میں جس نے داڑھی وغیرہ رکھی ہوتی ہے تو ہم اسے حاجی صاحب ہی بولتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے بھی جب بزرگوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر تو میرا حلیہ اس وقت بہت زیادہ بگڑ چکا تھا، خراب ہو چکا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، پانی کی پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، اور اوپر سے پردیسی، اور اوپر سے صبح سے لے کر شام تک انتظار کر رہا تھا۔ تو وہ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا تم انڈین یا پاکستانی ہو؟ تو میں نے کہا میں پاکستانی ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ میں بھی پاکستانی ہوں، آ جاؤ بیٹھو یہاں، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا دوست کہ میں نے ان حاجی صاحب کو، بزرگوں کو یہ بولا کہ میں یہ 7 والی دکان پر آیا تھا اور ان سے ملنا تھا، لیکن دکان تو بند ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے شاید، اور یہ 3-4 دن دکان بند رہے گی۔ تو وہ میرا دوست کہنے لگا میں تو مزید پریشان ہو گیا، لیکن ایک حوصلہ تھا کہ یہ بندے بھی پاکستانی ہیں، کوئی نہ کوئی تو سپورٹ میری کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حاجی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ پانی پینا ہے؟ تو وہ میرا دوست کہنے لگا پیاس تو مجھے بہت شدید لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا جی۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، پھر چائے کا پوچھا، میں نے کہا جی، کیونکہ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں چائے ہی صحیح، اس سے بھی بھوک کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے جب چائے آئی تو چائے میں پینے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ بزرگ حاجی صاحب انہوں نے گیس کر لیا، وہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ میں بے اختیار رونے لگا۔ تو بزرگ سمجھ کے انہوں نے کھانا منگوایا، مجھے کھانا دیا اور مجھ سے پوچھا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سکون کے ساتھ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ تو پھر میرے دوست نے بتایا کہ میں نے ان حاجی صاحب کو جب ساری تفصیل بتائی تو پھر حاجی صاحب نے کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہی رہو گے اور کام بھی یہیں کرو گے۔ تو میرا دوست کہنے لگا پھر ایک لمبا زندگی کا عرصہ میں نے اسی دکان پر گزارا۔ حاجی صاحب فوت ہو گئے، ان کے بچے، ان کے ساتھ بھی کام کیا اور وہ بھی بہت اچھے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، سوچا اب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پردیس میں جو لوگ آتے ہیں بہت مشکل سے سیٹل ہوتے ہیں، بہت اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں، بہت مشکلیں، صعوبتیں اور مصیبتیں کاٹ کے پھر جا کر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ لیکن سکون کیسا؟ سکون تو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنے تو ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر اب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ کسی بھی بیرون ملک جانا ہے، وہاں پر پہنچ جائیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بندہ مل ہی جائے گا، تو صرف اتنا ذہن میں ضرور رکھیے گا آنے سے پہلے کہ اب حاجی صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور جو آج کل کے حاجی صاحب ہیں وہ ٹک ٹوک کے حاجی صاحب ہیں، وہ مدد نہیں کریں گے آپ کی۔ ویسے پاکستانی بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، پوری دنیا میں ہیں، جو آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اچھائی برائی یہ تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بزرگوں کا بھی۔ اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے۔ جزاک اللہ۔